السلام علیکم، میں ہوں غفار خان جی کے نیوز سے مخاطب ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر کارکن، سینئر رہنما، جن کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک ذریعہ ہے، لیکن ان کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، اور آج وہ میرے ساتھ ہیں۔ میں آج ان سے کچھ سوالات بھی کروں گا اور ان کی یہ سینئر شپ سے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ جناب ساجد خان نیازی صاحب، میرا ڈسٹرکٹ لیا میں PP 282 میں ایک MP A لالا طاہر رنداوا نے لوٹا کی حیثیت اختیار کی اور ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ 5 کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کیونکہ ٹکٹ باقاعدہ اناؤنس نہیں ہوا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ اناؤنس ہونے کے بعد کیسا ماحول رہے گا؟ کیا یہ 4 کینڈیڈیٹ صاحب ظاہر بعد میں رہ جائیں گے، تو 4 کینڈیڈیٹ وہ جو جس کو ٹکٹ ملے گا اس کو سپورٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفار بھائی، بات اب PP 282 اور ہار جیت سے آگے نکل گئی ہے۔ اب پاکستان میں 2 ہی نظریے چل رہے ہیں، عمران خان ورسز اینٹی عمران خان فورسز۔ تو جس طرح یہ رجیم چینج میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو اس پہ حکومت کو چینج کیا گیا، حکومت اس میں فیڈرل میں بھی ٹوٹی، حکومت ادھر پنجاب میں بھی ٹوٹی، سب نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا، آ گئے الیکشن پہ یہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ 63 سپریم کورٹ نے پتہ نہیں 12 بجے والی سپریم کورٹ نے 63 لگائی، جناب صدر کی پٹیشن تھی، تو ڈی سیٹ ہو گئے، آ گئے۔ اب یہ اناؤنس ہو گیا 17 جولائی کا، تو اس کے لیے ہمارے یہاں سے PP 282 سے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 5 کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو عمران خان کے ویژن کے مطابق ان 5 کینڈیڈیٹس کو پورے ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے، ان سے درخواستیں لی گئی ہیں، ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں، ایک سینئر قیادت کا پورا پینل اس نے انٹرویو کیا ہے۔ تو میری تو دعا یہی ہے کہ یہ سب اکٹھے رہیں، اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے بھی، اور ان میں سے جس کو بھی ہماری قیادت ٹکٹ الاٹ کرے گی تو ہم سب انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں گے، دن رات ایک کریں گے، تن من دھن لگائیں گے۔ تو یہ ایک ریٹرن ہے، یہ جو ہے نا اس دفعہ یہ جو بائی الیکشن ہے، یہ کمپلیٹ ریٹرن ہے، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ ریٹرن ہے جس پہ ہمیں ڈیفینیٹلی جانا ہے اور اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں۔ انشاءاللہ 17 جولائی کو ہم اپنے یہ ٹارگیٹس اچیو کریں گے اور خان صاحب کو یہ سیٹ جیت کے دیں گے۔ خان صاحب، یہ آپ کی بھی کوشش ہے اور میری بھی کوشش ہے، اور جو بھی کارکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کی قیادت میں کھڑے ہیں اور اس کرپٹ اور امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کی کوشش ہے انشاءاللہ۔ مجھے یہی امید ہے کہ جس کو ٹکٹ ملے گا اور جو باقی جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا، وہ انشاءاللہ ٹکٹ ملنے والوں کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور یہاں پہ لوٹے کو اس کی حیثیت یاد دلائی جائے گی۔ اس سے آگے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کرندے، یہ بولتے ہیں کہ جناب عمران خان ہمارے لیے ذرا برودی سرنگیں بچھا کے چلا گیا ہے۔ وہ برودی سرنگیں کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جناب اس نے پٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ تک جناب اس کو بڑھانے کا نہ بڑھانے کا وعدہ کیا، اور بھی اس کے ساتھ جو بھی مہنگائی تھی اس کو بھی نہ بڑھانے کا وعدہ کیا۔ ایک تو یہ برودی سرنگ انہوں نے بچھائی، اور اب ایک اور برودی سرنگ بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے 3.5 سال تک جو لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی، لوگوں کو سکون میسر کیا۔ اب کیونکہ ان کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو ابھی ان کو یہ کہتے ہیں یہ بھی ایک برودی سرنگ عمران خان بچھا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے مختصر الفاظ میں آپ بتائیں گے کہ یہ برودی سرنگیں کیا ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جیسا ویژنری لیڈر جو ہے وہ کیا برودی سرنگیں، ان کے لیے کیا برودی سرنگیں بچھائے گا؟ یہ تو بچھائی خود سے، یہ بچھائی برودی سرنگیں ہیں۔
تو مینلی تو یہاں ہمارے تو یہ پاور کا اور انرجی کا کرائسس ہے ہمارے ملک میں، جو پچھلے 35-40 سال سے، بلکہ آپ کہہ لیں ایگزیکٹ سال آپ خود بنا لیں، یہ جنرل ایوب کے بعد تو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہمارے پاور کرائسس کو، اور ہمارے انرجی سیکٹر کو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا. تو یہ خان صاحب نے 62-64 سال کے بعد یہ آ کے ڈیمز پہ کام کیا ہے. تو یہ جو رجیم چینج کی اس صورت میں آئی ہوئی کمپنی ہے، ان کے تو اپنے رجیمرز کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھاشا اور میمت ڈیم کے فنڈز بند کر دیے ہیں. اب جب ہمارے پاس پانی کا کوئی ریزروائر نہیں ہے، پانی اکٹھا کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیسے ہم ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے تحت کیسے سستی بجلی بنائیں گے؟ کیسے بجلی، ایون سستی مہنگی کو چھوڑیں، بجلی بنائیں گے کیسے؟ خان نیازی صاحب، میرے دیکھنے کے میں تو یہ بکھلائے ہوئے ہیں، ان سے گورنمنٹ چل نہیں رہی، اور یہ ایسے سمجھو کہ جیسے کہتے ہیں نا بونگیاں مار رہے ہیں کہ کسی وقت کہتے ہیں 8 بجے تک دکانیں بند کر دو، لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے. وہ پہلے بھی تو یہ سسٹم چل رہا تھا نا، آتے ہی کیا آفت آنا پڑی ہے کہ ان کو جناب انہوں نے اتنی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا ہے. عام جو مزدور آدمی ہے جیسے درزی ہے یا ویلڈر ہے، ان کی بھی انہوں نے روزی بند کر دی. یہ بکھلائے ہوئے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں کہ یہ بکھلائے ہوئے نہیں ہیں، یہ بڑے سوچ سمجھ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے 4 سال میں اس ملک کا امیج بنایا ہے، وہ باقاعدہ سے اس امیج کو ڈیمیج کرنے آئے ہیں. اب آپ اگر کہیں کہ یہ بکھلاہٹ میں انہوں نے نوجوانوں کے ہر حلقے میں ووٹ چینج کر دیے ہیں. اب جو 18 اور 19 اور 25 کے درمیان میں آپ چیک کریں لسٹیں، وہ تقریباً ہر حلقے سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ نوجوانوں کو نکال دیا گیا ہے، خصوصاً یہ بائی الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ آج کی یہ نیوز ہے کہ جی وہ سلامتی کونسل میں وہ اس طرح انڈیا کا ان کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے، اس کا ممبر بنانے کے لیے ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے، روس والی بات ہے، چائنا کے وہ جو وائنڈ اپ ہوئے ہیں چیزیں، وہ بات ہے. تو یہ بکھلائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک پروجیکٹ پہ آئے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ان کا پروجیکٹ تو واضح ہے، یہ تو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو عوامی فلاح میں عوام کی بہتری کے لیے یا دھاندلی کو روکنے کے لیے عمران خان نے جو قوانین بنائے ہیں، یہ تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ وہ کون سی حکومت کرنے آئے ہیں، وہ اپنی چیزیں ختم کرنے آئے ہیں نا. اب EVM ختم کر دیے، اس کا کس کو فائدہ ہے؟ ان کو فائدہ ہے نا. EVM ختم ہو جائے گی تو ان کو فائدہ ہے. اچھا اوورسیز پاکستانیوں کے تو ہم ڈالر لیتے ہیں صرف، ووٹ تو ہم نے ان کو دینے نہیں دینا. اگر وہ ووٹ دیں گے آ کے تو کچھ لوگ ہیں میرے آس پاس کے، کچھ اڑوس پڑوس کے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. باقی بہت سارے لوگ ہیں جو 90% پلس عمران خان کے ووٹر ہیں، وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اسی طرح کے 2-4-6 چیزیں ہیں، ان کے اپنے کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں. اب یہ جیسے ہمارا وہ چیف پراسیکیوٹر اور پلس ایک مقصود چپراسی، ہی واز پارٹ آف دس کرپشن کیس. اب یہ 2 بندے جب دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جب یہ 2 بندے نہیں رہے تو پھر کہاں کی کرپشن؟ جج صاحب چھوڑ دیں گے، جس طرح کا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جج صاحب نے چھوڑ دینا ہے، تو بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ میں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی. سر یہ تو نہیں ہے کہ بھی صرف انہوں نے یہ 2 بندے مارے ہیں. آپ پی کی پہلے کی وہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو ان کا گواہ تھا شاہ نواز، اس کو بھی تو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہ جو ان کی تھی منی لانڈرنگ والی، اس کا جو تفتیشی تھا، اس کو بھی ایسے سمجھو قتل کر دیا. اور اب یہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر رضوان چلا گیا تو وہ ہارٹ اٹیک ان کی وجہ سے ہوا ہے. آج جناب وہ چلا گیا، مقصود چپراسی چلا گیا، تو ان کا ٹھیک ہے، یہ وہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، وہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہوں کے مقصد کے لیے وہ آئے ہیں، وہ تو آئیں گے ہی. ہمیں ان کے آنے سے تکلیف نہیں ہے اتنی جتنی ان کے لانے والوں پہ تکلیف ہے. جو ہمیں ساری زندگی وطن کی مٹی گواہ رہنا، تو میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ہمیں ان سے بڑی تکلیف ہے کہ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ یہ اتنا بڑا ہاتھ کیا گیا ہے. تو یہ اب اس وقت ہمارے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا کنسرن ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہمارے MNAs نے اتنے بڑے بڑے فنڈز لائے تھے، تو ان کے اوپر یہ ایک جیتا ہارا ہوا کوئی جیت کسی حلقے سے جیتا ہوا، کسی سے ہارا ہوا ایک MPA، اس کو لگا دیا ہوا ہے اس کے فنڈز کے، اور سارے چیزیں ریورس کر رہی ہیں. ایک مغرب کو چیز بنتی ہوئی جا رہی تھی، اس کو مشرق کی طرف کر دیا ہے. تو یہ اپنی مرضی سے کریں گے چیزیں، آپ کی مرضی سے تو نہیں کریں گے. میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے نیوٹرل کی بات کی ہے، یا جو ان کو لے کے ان کے حوالے سے بات کی ہے، میں یہی کہوں گا کہ
کہ جو بھی پاکستان کے خلاف چل رہا ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں عبرت کا نشان بنائے اور اس کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کو سزا دے. اور انشاءاللہ اور یہ اس وقت بھی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور مزید ذلیل ہوں گے. اللہ تعالیٰ عظیم ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ کلمہ کے نام پر بنا گیا تھا اور اس نے تو قائم دائم رہنا ہے، لیکن جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو وہ عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ.